السلام علیکم عزیز طلبہ، اساتذہ کرام اور معزز خواتین و حضرات، شائقین اقبال کے لیے اگرچہ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آئے روز عہد حاضر میں فکر اقبال کی معنویت کے عنوان سے تقریبات منعقد ہوتی ہیں، لیکن ان تقریبات میں کبھی اقبال کی کوئی ایسی خاص قابل فہم معنویت سامنے نہیں آ سکی جسے ہم عہد حاضر کے کسی علمی یا اکیڈیمک ڈسکورس کا حصہ سمجھ سکیں۔ حالانکہ سائنس میں جتنے سوال اٹھ چکے ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق آبزرور کے ساتھ ہے، کانشسنس کے ساتھ ہے اور سیلف کے ساتھ ہے، اور یہی موضوعات ہیں جو اقبال کے محبوب موضوعات ہیں۔ تو اقبال کے طالب علم کو اب علم کی ان جہات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اقبال کو قدیم تصوف اور کلاسیکی وجود شہود اور غزالی اور ابن سینا اور اس پس منظر سے باہر نکل کے دیکھنے کی ضرورت ہے جدید علوم کے ساتھ۔ جیسے مثلا جدید علوم میں، جدید سائنس میں جو کانشسنس کی تھیریز آئی ہیں پچھلے 50 سال میں، یہ اقبال کا سپنا تھا۔ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے کہ سائیکالوجی کے پاس ابھی وہ لیبارٹری نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے جو شعوری سائنسز پر تحقیق کا آغاز کر سکے، اور یہ وہ دور آ چکا ہے جو اقبال نے چاہا تھا۔ پوری کی پوری جماعتیں موجود ہیں سائنسدانوں کی جنہوں نے مختلف متعدد نظریات پیش کیے ہیں۔ 1994 میں ڈیوڈ چالمرز نے پہلی بار ہارڈ پرابلم آف کانشسنس پیش کیا۔ ہارڈ پرابلم آف کانشسنس یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دماغ کو ایک FMRI میں دیکھیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بنچ آف نیورونز فائرنگ ٹوگیدر، اور ایسے جیسے آسمان پر بجلیاں کڑکتی ہیں اس طرح کی تصویر نظر آتی ہے دماغ کی۔ ہارڈ پرابلم یہ ہے کہ ان نیورونز نے یہ مووی کیسے چلا دی ہے جو آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے، اس جہان کی مووی، کہ اگر آپ ایک نیورون کو فالو کریں دماغ میں تو اس کو فالو کرتے کرتے آگے وہ اچانک کھل کے ایسی آڈیو ویژول اور خاص طور پہ ایفیکٹ کے ساتھ ڈیپتھ اور سنیمیٹوگرافی کے ساتھ یہ ویڈیو کیسے چل رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور یہ انہوں نے اتنے جینوئن طریقے سے پیش کیا امپیریکل انداز میں کہ فرسٹ ٹائم صدیوں میں، نیوٹن کو گزرے 400 سال ہونے والے ہیں، فرسٹ ٹائم سائنس کے اتنے بڑے ایپوک میں شعور کو تسلیم کر دیا گیا کہ شعور از دا سبجیکٹ آف سائنس۔ اور بڑے نام ہیں ڈیوڈ چالمرز کے بعد جو سامنے آئے، جن میں نوبل انعام یافتہ راجر پینروز، جنہوں نے اسٹوارٹ ہیمراف کے ساتھ مل کر آرکیسٹریٹڈ آبجیکٹو ریڈکشن کی تھیری دی ہے شعور کی، ڈونلڈ ہافمین کی تھیری ہے آئیڈیلسٹ ریئلزم کی، جنہیں نیو کانٹین فلسفی کہا جاتا ہے، جو خود نیورو سائنٹسٹ ہیں۔ اسی طرح سیم ہیرس ہیں، اینیکا ہیرس ہیں، ڈینیل ڈینٹ ہیں جو فوت ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیولپمنٹل بیالوجی میں سیلف پر کام ہوا ہے، بائیو الیکٹرک سیلف، میٹابولک سیلف، ایمگڈالا سیلف، پری فرنٹل سیلف، یہ سب بیالوجی میں سیلف پر کام ہوا ہے، جن کا اقبال نے دی ریکنسٹرکشن میں ایز سبلیمنل سیلفز ذکر کیا تھا اور سب ایگوز کہا تھا، اور پروفاؤنڈر ایگو ان کے بعد جو ہے مرج ہوگی۔ سو یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں۔ اس طرح مسلسل کام ہو رہا ہے فزکس میں، بیالوجی میں، اور جب ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہیں اقبال کی عہد حاضر میں معنویت کے حوالے سے، تو ان میں سے کسی بات کا ذکر نہیں ہوتا، اور اسی لیے کوئی معنویت سمجھ نہیں آتی کہ اقبال کی عہد حاضر میں کیا ریلیونس ہے۔
انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی ایک بڑی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل. انہوں نے 2 روزہ ورکشاپ رکھی ہے لاہور میں 15-16 نومبر کو، اور اس 2 روزہ ورکشاپ کا جو را نیم ہے وہ تو سمپل کانشیسنیس اینڈ سیلف ود ریفرنس ٹو اقبال کہہ لیں، لیکن یہ اصل نام نہیں ہے. اصل نام اس ورکشاپ کا ہے دی ایٹرنل وٹنس، شاہد سرمد. اور یہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو اور اقبال کے مضمون دا فلسافیکل بیسز آف سیلف کو، جو انہوں نے پروفیسر نکلسن کو لکھا تھا، بھیجا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے 2 روزہ ورکشاپ ہے. اور اس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے. اگر آپ اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، چاہے سائنس کے ہیں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، اور اگر آرٹس کے ہیں تو آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو ملے گا، ریسرچ کے لیے نئے ٹاپکس ملیں گے. آپ کا انتظار ہوگا. لاہور تشریف لائیے، 2 دن ہمارے ساتھ گزاریے. یہ موضوعات پاکستان میں پہلی بار اس طریقے سے اس ورکشاپ میں چھڑے جائیں گے. بہت شکریہ.